اسلام کی دنیا میں مسلمان 4 اماموں کی اتباع کیوں کرتے ہیں؟ 4 اماموں کا تو کہیں ذکر بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں 4 اماموں کی اتباع کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں تو صرف اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا کہا گیا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے میرے پیارے بھائی، ہم بہت سارے لوگوں کو غلطی بھی لگ جاتی ہے۔ ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کی اتباع کرنے کا تو قرآن کریم نے حکم دیا ہے، اس لیے 4 ائمہ کی اتباع کی جاتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ یہ 4 نہیں ہیں، یہ 400 بھی ہیں، 4000 بھی ہیں، 4 لاکھ بھی ہیں، بلکہ ان گنت لاتعداد بھی ہیں۔ تو جتنے بھی ائمہ کرام ہیں بمائے 4 ائمہ کے، ٹھیک ہے جی، ان سب کی اتباع کرنے، اطاعت کرنے کا قرآن نے حکم دیا۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہہ کر، اولی الامر کے اندر جہاں ہمارے حکمران، خلیفہ اور گورنر آئیں گے، وہیں اولی الامر کے اندر ائمہ کرام بھی ہیں، اور ان میں سے 4 ائمہ بھی ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مدینہ امام مالک بن انس رحمہ اللہ، امام محمد بن ادریس امام شافعی، اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، تو ان کی اطاعت کا قرآن مجید نے حکم دیا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے کسی کی آنکھیں بند کر کے اطاعت نہیں کرنی، مطلب تقلید نہیں کرنی، ورنہ ائمہ کرام کی اطاعت کا حکم خود قرآن پاک نے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہہ کر کے دیا ہے۔ تو اس لیے اولی الامر کی اور ائمہ کرام کی بھی اطاعت کریں گے۔ جس مسئلے کے اندر اختلاف ہو جائے، تنازع کھڑا ہو جائے، پھر فیصل جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور سب کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بات پر سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ اور یہی تعلیم ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالی کی ہے کہ ہماری اطاعت میں جب اختلاف ہو جائے تو فیصل جو ہے وہ پیارے نبی خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ورنہ ائمہ کرام سے بیزاری اور ان سے الرجی وہ سراسر جہنم کا راستہ ہے، گمراہی کی راہ ہے۔